بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. ناظرین، یہ جو 6 اور 7 مئی کی جو درمیانی جنگ ہے، بھارت نے پاکستان کے اوپر ایک ایسا اٹیک کیا رات کی تاریکی میں. اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کروں گی. ابھی میں نے آپ کو ایک فوٹیج تو دکھا دیا ہے. یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی، جس میں 70 کے قریب بھارتی جو جہاز ہیں وہ تھے، اور 30 سے 40 جو ہے وہ پاکستانی جہاز تھے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جہاز کے مقابلے میں ان کے 2 جہاز تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نے انڈیا کے 5 جہاز جو ہے وہ موقع پر گرا دیا، اور پاکستان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے بہت اچھی طریقے سے دے دی ہے. انٹرنیشنل میڈیا یہ خود مانا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. فرانس جو ہے ان کے آفیشلز نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ جس پہ اتراتا تھا بھارت، رفائل جہاز ان کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، وہ 3 جہاز جو ہیں پاکستان نے گرا دیے. اس کے علاوہ FU-30 جہاز اور MiG-29 جہاز جو ہے وہ بھی پاکستان نے گرا دیا. اس کے علاوہ ڈرونز بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی پاکستان نے گرا دیے. انڈیا نے جو ہے پاکستان کی جو سول آبادی ہے، جہاں پہ ہم جتنے سویلینز رہتے تھے، ادھر انہوں نے اٹیک کیا، ادھر انہوں نے حملہ کیا. ٹھیک ہے، اس کے باوجود پاکستانی آرمی نے ان کے کسی سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہم نے ان کی ایئر فورس کو ٹارگٹ کیا. اگلے ہی دن انڈیا نے ڈرونز بھیجے. ان کے لیے شرمندگی کا آپ یہ عالم چیک کیجئے نا، کہ جو ان کے ڈرونز میں اگر میں کہوں کتنے، کوئی 80 ڈرونز، 1 2 3 نہیں، 80 ڈرونز مار گرائے. سب سے پہلے تو جو فرانس کے لیے جو شرمندگی کا باعث بنے، اس کے بعد اسرائیل کے ہماری طرف سے گرائے گئے، ان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے. اس کے بعد انہوں نے ہماری ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا، جو کہ ہم نے تمام میزائل جو ہے وہ ہم نے فضاؤں میں ہی تباہ کر دی. اس کے بعد پاکستان نے ان کی ایئر بیسز کو اڑایا. ہم نے ان کی 3 ایئر بیسز کو مکمل تباہ کر دیا، ختم کر دیا. یہ جہاں پر سارے جو میزائل وغیرہ رکھتے ہوتے تھے نا، اس جگہ کو، اس ایئر بیس کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا جڑ سے. اور 2 سے میرے خیال سے 3 گھنٹے بھی پورے نہیں آئے، اس میں انڈیا کی عقل ٹھکانے لگا دی. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا، وہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے جو لوگ ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. مگر جب پاکستان نے حملہ کیا نا، اس کے بعد فوراً بھارت جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گیا. دیکھیں، ہم پاکستانی، ہم مسلمان جو تھے، ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ جنگ مسلط ہو. مگر جب ہم پہ مسلط کر دی جاتی ہے نا، تو پھر ہم جواب بھی اسی طرح سے دیتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں سامنے والے کی. اور یہ تو پورا انٹرنیشنل میڈیا مانا ہے. یہ ہم نے نہیں کہا، انڈیا خود آیا تھا سیز فائر کے لیے، انڈیا آیا تھا. ٹھیک ہے، اب بڑی شرمندگی کی بات ہے. کیا منہ دکھا رہے ہیں باقی پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ یہ انڈیا کیا منہ دکھا رہا ہے؟ یہ منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا. اچھا، جو لیٹسٹ ان کے جہاز ہیں نا، وہ سب سے زیادہ جو ہے پوری دنیا میں وہ انہی کو ہوا، انڈیا کو، کیونکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی کس طریقے سے کتنے مہنگے کتنے بڑے لیٹسٹ جہاز جو ہے وہ مار گرائے. اور دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چائنیز ٹیکنالوجی نے یورپ کی ٹیکنالوجی کو مات دے دی ہے، جس کے بعد جو ہے نا فرانس کی
یہ جو جہاز بنانے والی کمپنیز ہیں اس کے شیئرز بھی بک گئے، اور چائنا کی جو جہاز بنانے والی کمپنی ہے نا اس کے شیئرز اوپر چلے گئے. تو یہ سارا کچھ پاکستان نے، مسلمانوں نے کر کے دکھایا، اور یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے مانا ہے. اس پہ امریکہ اور یورپ بھی مانے ہیں کہ پہلی مرتبہ چائنا کی ٹیکنالوجی نے یورپ کی ٹیکنالوجی کو بے برے طریقے سے مات دے دی، اور اس طریقے سے مات دے دی ہے کہ 6-0 کا مقابلہ تھا کہ ہمارا کوئی بھی ایک جہاز نہیں گرا، اور ہم نے ایسے ڈرونز اور 5000 مار گرائے، ایسے جہازوں کو یوں تباہ کیا. اور سب سے بڑی بات S-400 جس کے اوپر بھارت سب سے زیادہ اتراتا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا یہ سسٹم ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں اس کو، جو کسی بھی چیز کو جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے. پرندے کو پر نہیں مارنے دے گا، ہم نے ان کے پورے سسٹم کو اڑا دیا. جس نے پرندے کو پر مارنے سے روکنا تو وہ خود ہی اڑ گیا. یا اللہ، آج اس پہ بات کریں گے. ہمارے پاس ایئر وائس مارشل ریٹائر ساجد حبیب صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے پاس ڈاکٹر رافیہ رفیق صاحبہ جی، جو کہ ماہر نفسیات بھی ہیں. اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو زبردستی کا ایک ٹینشن اور ٹراما دینے کی کوشش کی تھی بھارت نے پاکستانیوں پہ، تو اس میں کیا دماغی کیا سچویشنز ہوئی تھی. مگر اس سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایئر وائس مارشل صاحب سے، جو کہ ساجد حبیب صاحب ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں کیونکہ پتہ ہے میں جتنا کچھ بول رہی ہوں نا اس میں چیزہ بہت لگا رہی ہوں. مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے، اللہ کی قسم مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے. میں بہت مشکلوں سے جتنا بھی کچھ بول سکی ہوں. میرا سانس اوپر نیچے ہو رہا تھا، تو میں زیادہ نہیں اپنی خوشی کا بیان کرنا چاہ رہی. میں چاہوں گی ذرا آپ بتائیے ڈیٹیل میں جا کے کیا ہوا تھا. یہ جیسے آپ ہلکا ہلکا بھگو کے آپ ابھی مار رہی تھیں تو کچھ سر تھوڑے سے گیلے کر کے لگوائے میں نے نا. تو کچھ ایسا ہی ہوا. اور آئی تھنک کہ پوری قوم نے کیا، پوری دنیا نے دیکھا کیا ہوا. بڑا ہم نے صبر کیا، بڑا ہم نے برداشت کیا، بڑا سمجھایا کہ یہیں پہ رک جاؤ. لیکن وہ کہتے ہیں نا، پھر وہ کس کی شامت آئی ہو تو کدھر کو بھاگتا ہے، ان کی شامت آتی ہے تو ہماری طرف آتے ہیں. اور وہی ہوا. دیکھیے، کسی بھی قسم کی بیٹل میں، وار میں جو پہل کر دے، جس کے پاس کہتے ہیں نا سرپرائز ہو، جو دوسرے کو سرپرائز کر دے، تو وہ فتح کے 80% قریب ہو جاتا ہے. اور جو رسپونڈ کرتا ہے وہ تو پہلے تو اس کو کچھ نہ کچھ ہٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس سے رسپونڈ کرنا ہے. یہ جیسے باکسنگ میں کسی کو پہلا موقع پڑ جائے، گرے اٹھے گا تو اس کے بعد کرے گا. لیکن کیا ہوا، ہم نے ان کا مکہ ادھر سے ادھر تک بھی نہیں آنے دیا. اینڈ وی ہٹ دیم بیک سو ہارڈ. پہلی ہی رات کی جب آپ نے پوری پرندوں کی کہانی سنائی کہ 5 پرندے اور چھٹا ایک بہت بڑا ان کا ایک ڈرون جس کو ہم نے گرایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے تو اسٹاک مارکیٹ کا حال بھی بتا دیا کہ رافیل کے شیئرز کو کیا ہوا. تو اوور آل آئی تھنک اٹس بین اے ونڈرفل اچیومنٹ. اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، جیسے آپ کا بڑا خوبصورت سیٹ ہو، ساری آپ کی ٹیم ہو، اور اس میں جو ڈیلیور کرنے والا ہوتا ہے وہ تو یو آر دا ون. کیمراز کتنے اچھے ہوں، اتنے لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل کی بیٹل بھی بالکل اسی طرح ہو گئی ہے. وہ پرانا ہم سنتے تھے نا کہ ڈاگ فائٹ ہوئی ایک جہاز نے دوسرے کے ساتھ، اس میں بھی ایم عالم کو یاد کیجئے، سرفراز رفیقی کو یاد کیجئے. ایک ایئر فورس سے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس کیا ایسی چیز ہے، ہمارے پاس ایسا کیا ہے کہ جو ہماری جو ایئر فورس ہے ہمیشہ بھرپور جواب دیتی ہے. جیسے سپوز آپ نے دشمن کے بھی 5 جہاز مانے تو اپنا بھی نقصان ہوتا ہے. ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ نہیں ہوتا، مگر ہم نے اپنا نقصان بھی نہیں ہونے دیا. مگر ہمارے پاس کیا ایسی چیز ہے، کون سی ایسی ٹیکنالوجی، کون سی ہمارے پاس ایسا جذبہ ہے. مجھے اس کے اوپر ضرور بات کریں کہ ہم نے اتنا سا بھی نقصان نہیں ہونے دیا اور جائے. یہ کیسے ہے، کیا کیا؟ الحمدللہ. دیکھو، سب سے پہلی بات تو ہم مسلمان ایک ہی رب سے مانگتے ہیں.
ان کو تو ایک یونٹ میں سمجھ نہیں آتی کوئی کس کو مانگ رہا ہے، کوئی کس کو مانگ رہا ہے، کوئی کس کو مانگ رہا ہے. جب آپ کا وہاں پہ اتفاق نہیں ہے تو آپ کا وار میں یا جنگ میں کیا ہونا ہے؟ دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا فیتھ اور ہماری کمٹمنٹ ہماری تمام افواج کی، میں صرف افواج کی بات کروں گا، لوگوں کی کمٹمنٹ بھی ہم نے دیکھ لی، ہم نے ہر شعبے میں دیکھ لی. ہم نے تو اس دفعہ جو کہتے ہیں نا بھڑکا دیا، ہم نے ان کو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، آپ لوگوں نے، ہمارے وہ جو سوشل میڈیا وارئرز ہیں انہوں نے، وہاں سے لے کے وہ جو بڑا نام تھا کہ گوگل کا سی او بھی انڈین ہے، فلانی آئی ٹی ہیڈ بھی انڈین ہے، فلانی بھی، ہم نے تو سائبر وارفیئر میں بھی کھڑکا دیا. واہ سر، یہ دیکھیں نا، دیکھا جائے تو ہمیں تو مار دیا ہے، میں اور آپ تو جنت پہ بیٹھ کے شو کر رہے ہیں. یس یس، وہ پھر سے جل رہے ہوتے. آپ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں، یہ کس طریقے کی جنگ ہے جس میں نہ ڈر تھا، نہ خوف تھا، نہ دہشت تھی، جبکہ پاکستان کے خلاف اتنی نیوز بن رہی تھیں کہ یہ ہو گیا، فلانی ڈھمکانی ہو گیا، مگر یہاں پر تو ہم کھیل کود کے میدانوں میں کودے ہوئے تھے، گلی محلوں میں ہیں، ٹھیک ہے، شگل میلہ لگ رہا تھا، فنکشنز ہو رہے تھے، پورا گاؤں اٹھ کر آ جاتا تھا ڈرون دیکھنے کے لیے، تو فائرنگ دیکھنے کے لیے. سر میں کیونکہ بی آر بی کی نہر کے پاس رہتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ لائیو ویسے میں ایڈریس بتاتی نہیں ہوتی، بی آر بی کی نہر پہ نا ملنے آ جانا بھائی کوئی تم لوگ. تو میں ویسے یہ بتا رہی ہوں کہ مجھے تو وہ جو ایک تماشے ہے نا، وہ میں نے تو جشن سارے دیکھے ہیں. کبھی کوئی ڈھول لے کے پہنچ جاتا تھا، کوئی دیکھنے پہنچ جاتا تھا، سائی رات وہ جیسے ایک نہیں ہوتا بارات آ رہی ہوتی ہے کسی کی ویلکم کرنے کے لیے، سورے تو یہ اور تو جشن. ہم نے تو ایسے جشن کر کے ان کو شکست دی ہے، ایسے مرا ہے ان کی. وہ پہلے تو ہمارے ایئر ڈیفنس والے ان کے ڈرونز کو ڈھونڈ رہے تھے، اب ہم خود اس ہونڈا 125 والے کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ڈرون لے کے بھاگ گیا. آئی تھنک جہاں تک آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحبہ اس کے بارے میں بتائیں گی کہ فیئر ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اس کو اوور کم کیسے ہماری قوم نے کیا. جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ جب ڈرونز آ رہے تھے تو پہلے میں خود چھت پہ چائے بنا کے بیٹھی ہوئی ہوتی تھی بچی کے فرینچ فرائز بنا کے، تو ہم کہتے تھے آؤ چلو دیکھتے ہیں آج کوئی لائٹ شائٹ کوئی، کیونکہ ہمارے بارے میں تو بکواس ہی اتنی کی جا رہی تھی، آپ کو پتہ ہے. اچھا ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ ہمارے نفسیاتی حالات کیا تھے، نہ صدمہ تھا نہ ٹراما تھا، تو ایسے کیسے ہم اتنے خوشی سے پاگل ہو گئے کہ ہم تو بھائی جشن منا رہے تھے اور ہم شکست پہ شکست دے رہے تھے، ہمارا کوئی ٹکے کا نقصان نہیں ہوا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اوکے جی، اب ہم بات کریں گے رافیہ جی سے، اور رافیہ جی سائیکالوجسٹ بھی ہیں، تو یہ ہمیں بتائیں گی سائیکالوجی کے حساب سے کہ کس طریقے سے امپیکٹ ہو رہا تھا. جو لوگ سن رہے تھے یہ ڈرونز کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، ہم سمیت چھوٹے چھوٹے بچے جو سن رہے تھے، وہ ان کے اوپر کیا ذہنی امپیکٹ ہو رہا تھا، تو پلیز ذرا بتائیے گا. ہاں جی فضا، پہلے تو ساری ملک کو بہت مبارکباد. میرا خیال میں آج پہلا ورکنگ ڈے ہے، اس کے بعد ہم لوگوں کی تو ورکنگ چلتی رہی تھی. اسی طرح میں کہتی ہوں کہ کرونا کا زیادہ فیئر تھا. اس قوم اتنی ریزیلینٹ قوم ہے، اتنی بہادر قوم ہے کہ ان کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا بھی نہیں. ہم نے بڑا سوچا ایز اے سائیکالوجسٹ کہ لوگ فیئرفل ہوں گے، لوگ گھبرائیں گے، لیکن آپ یقین کریں کہ آج کل میں پریزیڈنٹ بھی ہوں پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن کی. ہم نے جلدی سے ایک کویسچنیئر ڈیولپ کیا ٹو فائنڈ آؤٹ کہ لوگ فیئرفل تو نہیں ہیں، کنفیوز تو نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگوں نے جو رسپانس دی وہ تھی یا تو وہ بالکل نہیں تھے یا وہ بہت مائلڈ لیول پہ تھے، کیونکہ بیکاز کنسیڈرنگ جو بھی ہمارا لوگ جو پوسٹ کر رہے تھے، پرانی پوسٹ کر رہے تھے، وہ تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ تھا جو لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوز کر رہا تھا. لیکن اوور آل جو فیئر تھا وہ وار کا بالکل نہیں تھا. ایون کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس وہ ہاسٹلس میں ہی رہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے ایگزامس چلتے رہے. ایون کہ تھرسڈے والے دن ہم لوگوں نے پورا پڑھایا، کلاسز لیں، ایگزامس لیے. تو میرا خیال میں کہ یہ اس لیول کا فیئر نہیں کریٹ کر سکے. یہ فیئر کریٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنے سوشل میڈیا کے. اب جیسے یہ لوگ ہماری عبادت گاہوں کو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان پہ زیادہ ان کی ٹارگٹ تھی، مگر اس کے باوجود آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہماری عبادت گاہیں جو ہیں وہ زیادہ بھر جاتی تھی. صبح فجر کے ٹائم پہ، مطلب میری تو فیملی کے جتنے بھی لوگ گئے فجر پہ نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا مسجدیں اور بھری ہوئی ہیں، ساری مساجد اور رش لگ گیا وہاں پہ.
مسجدیں بالکل خالی نہیں ہوئیں, مسجدوں میں لوگ گئے, بیکاز دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے اسٹریسر, جب ہم نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں نا انکنٹرولیبل ہو, ایک عام بندے کے کنٹرول میں نہیں تھا. میں جا کے تو نہیں کچھ کر سکتی تھی, لیکن پھر لوگ ریلیجس کوپنگ از ون آف دا بیسٹ فارمس آف کوپنگ, تو وہ ریلیجس کوپنگ اور ہیومرس کوپنگ, ہم تو بہت دنوں سے ہم سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ جو میمز بن رہی ہیں, یہ جو کانفلکٹ کی سچویشن ہے, واٹ از دس سائیکالوجی, تو میں نے کہا کہ دس از ہیومرس فارم آف کوپنگ. اور اچھی بات ہے کہ لوگ اس چیز کو بڑی ڈائلیوٹڈ فارم میں بڑی ایزیلی اور بالکل انزائٹی پرون نہیں تھی, اور اتنے مزے مزے کی. رافی جی صبح اٹھتے تھے عجیب قسم کی میمز دیکھنے کو ملتی تھی, funny. یہ ہو گیا پاکستان کا وہ کر دیا, پاکستان پہ وہاں اٹیک کر دیا, پاکستان تباہ ہو گیا, اس کے مین ٹارگٹ کو ایئرپورٹ اڑا دیا. بھائی کیڑا اڑا دیا؟ دیکھیں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی تھے نا, وہ ادھر انڈیا میڈیا اگر کوئی فالو کر رہا تھا نا, تو وہ تھوڑے سے اینکشس ہوئے تھے لوگ, وہ تھوڑے سے ہوتے تھے کہ کال کر دیتے تھے جی کیا ہو رہا, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے انجوائے کر رہے تھے, ہم لوگ فیملی ٹائم گزار رہے تھے, جو تھوڑے بہت ہمیں چھٹی کا ٹائم ملا ہم لوگوں نے تو بہت, کیونکہ وی ٹرسٹڈ آر آرمڈ فورسز, ہماری آرمڈ فورسز کے اوپر اتنا ٹرسٹ تھا ہماری پبلک کو, جنرل پبلک کو, کہ کوئی بھی بندہ ڈسویڈ نہیں ہوا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, وہ جہاں سے میزائل فائر ہو رہا تھا اس جگہ پہ نا ہمارے پاکستانی ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ایسے بیٹھ کے نا تو دیکھ رہے تھے. اب وہ میں نے یہ دیکھا, مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ جو میزائل فائر ہو رہا ہے یہ اپنی نگرانی میں فائر کروا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, the attitude of the general public was really very resilient. بہت اچھا, میں کہتی ہوں پوری قوم نے اتنی ہمت, کرونا سے پھر کچھ ڈر گئے ہوں گے, ویسے اس سے بھی نہیں ڈرے تھے اتنا, سچ پوچھیں اس سے تو بالکل ہی کوئی خوف نہیں تھا. اور چھوٹے بچوں میں تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ جو جن کے گھروں میں بہت زیادہ ٹیلی ویژن چل رہا تھا نا, بیکاز کہ جب یہ دیکھتے تھے کہ ڈرونز اور یہ چیزیں بچوں کے لیے نہیں تھیں, تو بچوں میں تھوڑا سا فیئر کریٹ ہوا. تو ہم نے کہا پیرنٹس کو کہ پلیز آپ لوگ جو فالو کر رہے ہیں میڈیا, وہ آپ بچوں کے سامنے نہ فالو کریں. اور بچوں میں تھوڑے سے بچے آئے بھی کاؤنسلنگ کے لیے, تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ اٹس اے کانفلکٹ سچویشن, ایسی ہوتی ہے اور یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, اور آپ اتنا گھبرائیں نہیں. ان کے لیے نا وار کی کنسیپچول ڈیفینیشن نہیں تھی ان کے مائنڈ میں, تو وہ ڈر گئے تھے اس چیز سے. اصل میں کچھ بچوں نے یہ بھی لے لیا تھا نا فلسطین والا جو واقعہ ہے, تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ انہوں نے دیکھا بھی ہے, تو پھر بچے تھوڑا سا ریلیونٹ بھی کر رہے تھے. اچھا ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو پھر کنٹینیو کریں گے. میں کہی تھی آج ہم پروگرام تو کریں, بات تو کریں, مگر ہم مزہ بھی کریں, اور ہمارا بنتا ہے جو ہمارے ساتھ انڈیا میڈیا نے اور انڈیا نے کرنے کی کوشش کی. ایک جگہ تو ایسی میم بھی بنی تھی, مجھے اتنی میم نہیں بلکہ انہوں نے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ انہوں نے پاکستان کا جو ایئر چیف مارشل ہے نا اس کو پکڑ لیا ہے. اچھا, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ انہوں نے بہت زیادہ ان کے مین اسٹریم میڈیا جو ہے انہوں نے بات کی تھی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تو جا رہی ہوں چائے پینے کے لیے, ٹھیک ہے, تو اور میں جا رہی ہوں چائے پینے ایئر چیف مارشل صاحب کے ساتھ بریک پہ, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیجئے میں ان کے ساتھ چائے پی رہی ہوں یا پھر آپ نے ان کو پکڑ لیا آپ چائے پی رہے ہیں, چیک کیجئے, یا پھر مجھے لگتا ہے ہماری چائے بھول گئے, چینی کم تو نہیں تھی. دیکھ لیجئے. جنگ 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 لگائی رکھی تھی, پورے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جو ہے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا انڈیا, حد ہوتی ہے. سلام پاکستان ایئر فورس کو, میری طرف سے پوری قوم کی طرف سے سلام پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس کو, جنہوں نے پاکستان آرمی, جنہوں نے اسپیشلی پوری قوم کا ایسا ساتھ دیا, ان کا جذبہ بنا کے رکھا, ان کو خوف ڈر جو ہے نا طاری ہونے نے دیا. اور ایک اور سلام پاکستانی عوام کو سلام, اور ایک اور اسپیشل سلام ہے, یہ سلام ہے پاکستانی میمرز کو. یار کمال ہی کر دیا میں کہوں گی, سب نے اپنی 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 جگہ پر رہ کر جنگ لڑی ہے. اچھا میں نے دیکھا جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میں جن کو کبھی اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتی تھی, مگر انہوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا, بڑا کام کیا. میں ایک نام اور اسپیشلی لینا چاہوں گی جس کو میں فالو بھی کر رہی تھی, میں دیکھ رہی تھی. ایک تو مشی خان جی,
جنہوں نے کیا بھرپور انڈیا کو جواب دیا. جیسے یہ 2% کے لوگ جن لوگوں کو میں کہتی ہوں نا جن کا نہ منہ نہ متھا آگے آ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کنگنا رناوت, ٹھیک ہے, پاکستانیوں کے خلاف نفرت دل میں بغض رکھنے والی عورت, ٹھیک ہے, اور پاکستانیوں کے لیے اتنی نفرت ہر وقت ہیٹریٹس جو ہے وہ دکھاتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو کیا منہ توڑ جواب ہمارے سوشل میڈیا میں مشی جی نے دیا. مشی جی, ہارٹ فار یو, سیریسلی, یو آر اے گریٹ پرسن, گڈ سول. اس کے بعد ایک سوشل میڈیا کے انفلوئنسر, بہت سارے ہیں, میں کتنوں کے نام لینا چاہوں گی مگر ان میں سے ایک ضرور نام لوں گی, کینڈول. اور کینڈول کے بارے میں نے دیکھا اس کی پوری سٹوریز کو بھی جا کے, جس طریقے سے اس کی انفارمیشنز تھیں, اس کی ریسرچ تھی, وہ ساری چیزوں کو جو ہے نا آ کے اپنے سوشل میڈیا پہ بتاتے تھے اسٹوریز پہ. کینڈول نے بلکہ میرے شو پہ بھی آنا ہے بہت جلدی, تو پھر اس کو یہاں پہ بٹھا کے پوچھیں گے اس وقت کیا کیا کہانیاں تھیں جو یہ رپورٹس ہوتی تھی. آج ہم یہاں پر ایک چیز اور پوچھتے ہیں, سر ذرا مشن بتائیے کہ یہ کس طریقے سے جو رافیل ہے وہ گرا کیسے؟ مودی کا جملہ یاد آتا ہے 2022 میں 21 میں اس نے کہا تھا کہ رافیل ہوتے تو اور کرتے, یہ کرتے, وہ کرتے. دیکھیے رافیل کوئی ہلکا جہاز نہیں ہے, بڑا ہی پورٹنٹ, بڑا ہی واقعی کیپیبل جہاز ہے. اور اسی طرح جو ان کے میزائل ہم نے تباہ کی, یا ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 دنیا کا نمبر 1 2 ٹاپ پوزیشن میں سے وہ ویپن سسٹم ہے. اور لیکن اب جو ایک تو آپ کو مشن کیا تھا, دونوں تباہ کیسے ہوئے؟ سب تباہ ہوئے ہیں, سب تباہ ہوئے ہیں. ان کا وہ سسٹم بھی تباہ ہوا. تو کیسے ہوا؟ دیکھیں ہمارے لوگ بھی تھوڑے اپریہنسو تھے, کچھ ہو نہیں رہا, وہ کر گئے. DGI بار بار آ رہے تھے اور بڑے ہی ٹو دا پوائنٹ بات کر کے بتا رہے تھے کہ جب ہم سٹرائک کریں گے, ہم ہٹ بیک کریں گے تو میڈیا کو بتانا نہیں پڑے گا, ساری دنیا دیکھے گی. ایسے ہی ہو رہا تھا نا. دیکھیں جب ہم نے شروع میں بات کی کہ جو پہل کر دے اس کے پاس کیا ہوتی ہے, سرپرائز. اور سرپرائز وار میں ایک وننگ فیکٹر ہے جو ایک طرف لے جاتا ہے. اچھا, ہاں بالکل, جس نے پہلے حملہ کر دیا اس کا وننگ فیکٹر ہوتا ہے. اس کا وننگ فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کی ون کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اس نے پہلے ہی آپ کو ڈیمیج انفلیکٹ کر دیا. اچھا, لیکن 2019 کو یاد کر لیں, وہ بالا کوٹ میں ہمارا ایک کوا 2-4 درخت مار کے گئے, سرپرائز ان کے پاس تھی. اگلے دن ہم نے کیا کیا, ہم نے رات میں نہیں دن دہاڑے چائے کے لیے بلا لیا, فینٹاسٹک ٹی کے لیے بلا لیا. تو دیکھیں یہ اب بیٹل بڑی چینج ہو گئی ہے. اٹس ناٹ 1 ایئرکرافٹ ورسز 1 ایئرکرافٹ, اٹس اے پیکج. یہ بالکل جیسے ہم ابھی باتیں کر رہے تھے, جیسے آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کچھ کتنے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس شو کے لیے, ٹریگر آپ کے پاس ہے. اسی طرح اب ایک جو شوٹر پائلٹ ہیں اس کو بہت سے ایئر کرافٹ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم چونکہ کمپیریٹیولی نمبرز میں چھوٹی ایئر فورس ہیں, وہی جو 80 کے مقابلے میں جو ہے ہم 32-35 تھے, اتنے تھے. تو اس میں سے یہ کمال ہے کہ آئی ایم ریلی پراؤڈ آف مائی ینگر جنریشن. میرے تو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایئر مارشلز ہیں اور اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ ہم سے بھی آگے ہیں. اگر ہم نے, امام عالم صاحب نے اپنے زمانے میں کیا, ہماری جنریشن نے اپنے زمانے میں افغان وار وغیرہ میں کیا, یہ ان لوگوں نے, اب انڈیا کو بڑا زوم ہے کہ وہ ڈیجیٹل اور آئی ٹی اور سائبر میں بہت آگے ہیں. لیکن یہ جو ایک آج کی بیٹل ہے جو آپ نے کہا کہ لانگسٹ بیٹل ان دی ماڈرن ہسٹری ہے, اس میں یہ سارے فیکٹر آ جاتے ہیں. اس میں آپ کے جیمرز ہیں, آپ کے کاؤنٹر جیمرز ہیں, آپ کے سپوفرز ہیں, سپوفر جو دوسرے کو غلط بیانی ان کے چینل میں گھس کے ان کو غلط فیڈ کرتے ہیں, اور پھر آپ کے ساتھ ایئر بورن ریڈارز ہیں, گراؤنڈ ریڈارز ہیں, یہ سارے انٹیگریٹڈ ہیں. اور ان سب نے مل کے اس پائلٹ کو وہ اپرچونٹی دلوانی ہے جو کہ شاید فریکشن آف اے سیکنڈ ہو جس میں اس نے ٹریگر دبانا ہے. اوکے. اور وہ جب ٹریگر دبانا ہے تو اس کے بعد جب PL-15 جو Mark 5 یعنی تقریباً کوئی 6-7 ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے رافیل کی طرف جاتا ہے, تو پھر وہ اس کا پتیسا ہی ملتا ہے جب وہ گراؤنڈ پہ گرتا ہے. تو یہی ہوا الحمدللہ. ہماری پوری پیکج نے جو گراؤنڈ پہ تھے, جو ہمارے کمانڈرز اور ان کی ٹیم, چیف آف دی اسٹاف ہوں, ہمارے DCS آپریشنز ہوں جن کو آپ آج کل اورنگزیب مارشل کو دیکھ رہے ہیں, یہ سارے وہاں پہ بیٹھے ایک ایک چیز مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ساری اپڈیٹ اوپر جو ہمارے 35-36 جہاز اڑ رہے ہیں ان میں ہوتی ہے,
اور اس کے ساتھ ان سب کو اگلے دشمن کے 80 جہازوں کے بھی، اس میں سے وہ ونڈو آف اپرچونٹی، یہ ایک کہتے ہیں پرانے لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی، ڈاگ فائٹ تو 1-2 منٹ کی ہوتی تھی، 1 گھنٹے کی کیسے ہوگی بھائی؟ یہ ڈاگ فائٹ ایک نومنکلیچر، ایک ٹرمینالوجی کے طور پہ کہا گیا ہے۔ یہ بیٹل جو چلتی رہی جس میں 5+1 6 ہم نے گرائے ہیں، یہ سارا ایکشن، یہ نہیں کہ ایک فائر کیا تو 5 جہاز گر گئے، کسی نے یہاں گرایا، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، اس دل کے ٹکڑے ہو گئے، دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے۔ واہ کیا بات ہے۔ بریک لیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہاں پہ پوچھیں گے S-400 کیسے تباہ کیا۔ بریک کے بعد اچھا جی، ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے ان کا جو S-400 طیارہ مار گرایا، وہ سوری ایئر ڈیفنس سسٹم جو مار گرایا، ٹھیک ہے، جو ختم کر دیا ان کو، دنیا کا سب سے بڑا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اس کو تباہ کر دیا، اس کی کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے ذرا بتائیے کیا لاجک تھی، کیسے کیا؟ اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ واقعی بہت ہی پورٹنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، آئی تھنک ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، اور اس سے سب سے، اس کو مارنا کیوں ضروری تھا کہ اس سے ہی سب سے زیادہ خطرہ تھا ہمارے جہازوں کو، جو سرفس سے ایئر میں مار کرتا ہے اور ویری ایکوریٹ۔ تو آپ نے ہماری جو پیکیجز ہوتی ہیں جہازوں کی، جس میں ملٹیپل ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک پیکیج ہوتی ہے جس میں آپ اسٹرائک، جن کا کام ہوتا ہے کہ جو دشمن کے ایئر ڈیفنسز ہیں ان کو وہ سپریس کرتے ہیں، ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ یہ نارمل بھی پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج سے 20 سال پہلے بھی ہوتا تھا۔ تو اب تو چونکہ یہ S-400 یہ بھی بڑا نام رافیل کی طرح اس کا تھا، تو اس کو ہٹ کرنا بڑا ضروری تھا، اور ہمارے پاس ویپنز ہیں جس کے لیے ہم اس کو ڈسٹنس پہ رہ کے بھی مار سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ہمت بھی ہے کہ ہم جا کے بھی مار سکتے ہیں۔ کتنے مائلز کی ڈسٹنس پہ رہ کے مارا جا سکتا ہے اس کو؟ آپ کچھ جن کو ہم سٹینڈ آف ویپنز کہتے ہیں، ہم اس کو 200 کلومیٹر سے بھی مار سکتے ہیں، اچھا 180 کلومیٹر سے بھی مار سکتے ہیں۔ اوکے، تو امپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ ہماری انٹیلیجنس نے، اور ہمارے جو انٹیلیجنس سینسرز تھے اور جو ان کو آپریٹ کرنے والے تھے، انہوں نے اس سائٹ کو ایگزیکٹلی لوکیٹ کیا۔ واہ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیں آج کل جی پی ایس ہے، مجھے جی پی ایس نہ ہوتا تو میں آپ کے اسٹوڈیو صبح نہ پہنچ سکتا۔ بالکل ایسی ہے۔ تو اسی طرح اب وہ ویپنز اتنے ایکوریٹ ہیں کہ اگر انہوں نے اس چائے کے کپ کو ہٹ کرنا ہے تو اسی کو آگے ہٹ کرے گا۔ تو ان کو لوکیٹ کرنا، کیونکہ ایسے ایسٹس کو کھلا نہیں رکھا جاتا، آپ ان کو بڑا سیکیور کرتے ہیں، ڈیجیٹلی سیکیور کرتے ہیں، فزیکلی سیکیور کرتے ہیں۔ اس کو لوکیٹ کیا اور پھر اس کو ہٹ کیا۔ اٹ واز اے گریٹ، جس کو کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ اسٹور کیے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی بیٹریز S-400 کی۔ سر مگر لوگوں کو دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو ہے نا ابھی جو ہماری آرم فورس ہے، لوگ ہیں، ہماری ملٹری ابھی تیار نہیں ہے، دے آر ناٹ ایون پریپیئرڈ، کیونکہ ہم بینگ اے مسلم ہم یہی کہتے ہیں، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، پہلے تو کوشش کرتے نہ ہو، اور جب ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو دشمن ہے اس کو گردن سے کاٹ کے اس کو سر قلم کرو۔ اب اگر مسلط کر دی گئی ہے تو گردن اس کی کاٹ دو، اچھال دو، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہ بول رہی تھی کہ اتنی تیاری، اتنی پریپریشن جو تھی، یہ پیچھے جو پوری پلاننگ تھی، جو میں کہوں گی کہ اتنا اچھا ہوم ورک تھا، اتنی اسٹرانگ کیمسٹری تھی، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ پریپیئرڈ نیوی بھی ہوتی ہے، پیس ٹائم میں بھی پریپیئرڈ ہمارے ہر مورچے میں جوان بھی بیٹھے ہوتے ہیں گنز کے ساتھ، اگر نہیں بھی فائرنگ ہو رہی، سیز فائر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ سیز فائر ہوگی اٹھ کے واپس آ جائیں گے، بالکل بھی نہیں۔ ایئر فورس کی تیاری کا آپ بتاؤں، زمانہ امن میں جب کوئی پہلگام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ جب آرام سے رات کو سوتے ہیں زمانہ امن میں، تو اس وقت بھی پورے پاکستان کے ایسٹرن بارڈر کو، کیونکہ زیادہ بدماشی تو یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہمارے پائلٹس جو ہے ڈفرینٹ ایئر بیسز کے اوپر یوں تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا کور آل، جی سوٹ، ہیلمٹ، جہاز پورے ویپنز کے ساتھ اس کو چیک کر کے، سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں، انجن سٹارٹ کر کے، اور آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی پیس ٹائم میں بھی آنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے پاس، اگر میں پہلے وہ کوئی خدشہ ہو تو ایک وہ ہمیں میسج آتا ہے انٹو دا کاکپٹ، ہم کاکپٹ میں بھاگے جاتے ہیں، ودن 3 منٹس ہم نے جا کے کاکپٹ میں بیٹھ کے اسٹریپ اپ کر کے بیٹھنا ہے۔ ناؤ اف اینی تھریٹ کمز، ایک ڈیفائنڈ ڈسٹنس ہوتا ہے، اب تو چونکہ بیٹل جو ہے وہ پھیل گئی ہے،
تو عام دنوں میں ہوتا تھا کہ اگر 15 میل تک ہمارے بارڈر کے نزدیک آ رہے ہیں آپ دل میں تھریٹ ہو سکتا ہے اس سے. تو I have 3 minutes to put my canopy down, start, taxi out and take off. 3 منٹ 5 سیکنڈ پہ میری جواب دہی ہو جاتی ہے. تو یہ اسٹیٹ آف ریڈینس آپ کی پیس ٹائم میں ہے. واہ واہ. تو یہاں پہ تو پہلگام ہو چکا تھا. میں یہ بھی بتا دوں ساجد حبیب صاحب ہیں نا, وہ کوئی عام بندے نہیں, ایئر وائس مارشل لیفٹیننٹ ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب, یہ بہت نامور ہیں اپنی فیلڈ میں, اپنے شعبے پہ. ہی از اے ویری فیمس پرسن. تو ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اس بار جو پاکستان نے امریکن ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی نہیں کیا, اپنی ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کیا اور ان کو استعمال کیا. تو یہ جو اب چائنا کے ساتھ جو ہماری ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کے اوپر ہمارا کیا امپیکٹ ہونے والا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں. ایک چٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو انڈیا والو, ایک میزائل کی مار ہوتی ہے ایک چٹکی سندور. ایک چٹکی سندور کی قیمت 5 جہاز ہے. اچھا, امریکہ نے بھی نا ٹرمپ نے آ کے بیچ میں جو صلح کروائی, مجھے لگتا ہے اس لیے کروائی کہ ان کو ڈر یہ لگا کہ ہمیں بھی ذلیل نہ کروا دے انڈیا, کیونکہ پہلے دن انہوں نے فرانس کو ذلیل کروایا, اس کے جہاز گرا دیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اسرائیل کو ذلیل کروا دیا, ان کے ڈرون تباہ ہو گئے. اور تیسرے دن انہوں نے رشیا کو ذلیل کروا دیا, ان کے S-400 سسٹم جو ہے وہ تباہ کروا دیا. تو امریکہ نے سوچا کہ ہماری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ انڈیا ہمیں بھی ذلیل نہ کرائے, تو بیٹھ کے ان کا جو نا کوئی صلح کروا تاکہ ہماری تو عزت بچی رہے. اچھا جی, چائنیز ٹیکنالوجی اور ہماری جو اپنی ٹیکنالوجی جس کے اوپر ہم نے, میں کہوں گی کہ ہم نے امریکن ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کیا اور اس پہ ریلائی بھی نہیں کیا. اب جو چائنا ہماری ہیلپ بہت کرتا ہے, اب فیوچر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہوتی ہے کیا وہ تیز ہوگی چائنا کی طرف سے, کیونکہ چائنا بھی بہت خوش ہے کہ ہم نے ان کے جو سارے طیارے ہیں ان کا بڑا اچھی طریقے سے استعمال کیا, اس کو اچھا یوز کیا. تو اب آگے فیوچر میں کیا لگتا ہے, پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. رافی جی ٹیکنالوجی کی ذرا بات بتا دیجیے کہ اس پہ تھوڑا. چائنا کے ساتھ ہماری ٹیکنالوجی کی کولیبریشن بہت پرانی ہے. ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو پاکستان کو ویسٹرن ورلڈ سے چائنا کو کنیکٹ ہی پاکستان نے کیا تھا. 71 کی بات ہے جب پاکستان کے تھرو پہلی مرتبہ چائنا کا اور اس کا امریکہ کا کانٹیکٹ ہوا. لیکن پھر چائنا ہمارا شروع سے دوست تھا, اس نے ہمیں سب سے پہلے جو جہاز دیے تھے بالکل فری دیے تھے. وہ اتنی کم قیمت پہ فری دیے تھے کہ ان کی اگر ہمیں سیٹ چینج کرنی پڑتی تو سیٹ زیادہ مہنگی ملتی تھی. اچھا, لیکن ایک چیز جس کا امریکیوں کو بھی پتا تھا کہ ہم بہت برسوں تک چائنا کی جو آج ٹیکنالوجی ہے اسپیشلی ایئر کرافٹ کی, اس میں ہم نے بڑی مدد کی. ادھر کا مال ہم ان کو دکھاتے رہے, دے کیپٹ پکنگ دا ٹیکنالوجی, اور وہ اس ایک طرح سے ہمارے احسان مند بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ ریسیپریکیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے JF-17 بنایا. یہ تو میں تو ان کے ایک وہ بڑی مونچھوں والے ان کے ہیں, وہ کیا بخشی صاحب ہیں, جنرل بخشی صاحب, جنرل بخشی, ہاں ان کی بھی ہوا نکلی ہوئی ہے. وہ کہاں پاکستان کو پھٹیشر قوم یہ وہ کہتے تھے, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک اپنا تیجا میجا نہیں بنا سکے اور انہوں نے JF-17 بھی بنا لیا. اچھا, ہم ڈرے کیوں نہیں؟ دیکھیے جی, ہم لوگوں نے پروفائلنگ جنرلی ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں کیونکہ ریسرچرز بھی ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں. ہم نے پروفائلنگ کی تھی جنرل پبلک کی, یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں تھا. تو ہم کچھ کریکٹر اسٹرینتھس ہوتی ہیں, ورچوز ہوتی ہیں جو کہ پاکستانی قوم میں بہت اوپر تھی, وہ بریوری تھی. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اتنی ریزیلینٹ قوم ہے کہ کرونا سے بھی نہیں ڈری. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں کہ وہ بڑا لانگ ٹرم ایک ٹراما تھا جس سے لوگ نہیں ڈرے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنا کچھ ہماری جنریشن نے دیکھا ہے, بہت کچھ دیکھا ہے اوور دا ایئرز, اتنی چیزیں ہم لوگوں نے دیکھ لی ہیں. پھر اب ہم ایک اللہ پہ یقین, دا ریلیجس کوپنگ, کہ جو دن قبر میں آنا ہے وہ آنا ہی ہے, اور لوگوں نے اس بات کو بارہا دہرایا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ڈرنے کے علاوہ میرا تو جو کوئی تھوڑا بہت خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کہ میں نے یہ دعا کی کہ, اور میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہیں ان تیاروں کے اندر بیٹھی ہوئی اس ٹائم, کہ میں کیوں نہیں اپنے ملک کی اس طرح جو ہے وہ خدمت کر رہی. مطلب الٹا, ایک ہوتا ہے نا ٹراما, ایک ہوتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ. وہ میرا خیال میں ہماری قوم کی اتنی ہو چکی ہوئی ہے, اور قوم اتنی زیادہ ریزیلینٹ ہو گئی ہے, اور اتنا انجوائے
انجوائے کیا ہے. میں کہتی ہوں کہ لوگ فیئر کی بات کرتے ہیں, شیم آن دا ادر نیشن جنہوں نے ہمیں یہ سوچا کہ ہم ڈریں گے. ہمارا بچہ خوش تھا, اور بچہ جو تھا وہ اتنا سکون میں تھا. ہم اتنی سکون کی نیند سوئے ہیں کہ مجھے 2:15 بجے میرے بیٹے نے کہا ماما وار سٹارٹ ہوگی. میں نے کہا آپ سو جاؤ, ٹرسٹ یور آرمڈ فورسز, ہم صبح دیکھیں گے. اب میں نے تو جا کے نہیں جنگ لڑنی. رافیہ جی میں آپ کو بتاؤں, جس دن 6 تاریخ کو یہ سارا کچھ مسئلہ 6-7 مئی کا جب مسئلہ 6 تاریخ کو میں نے تو, میرے لیے تو بڑی لکی ثابت ہوئی ہے جو دھمکی ہے تماشے. میں نے تو گھر خریدا ایک نیا میری بیٹی کے لیے, ایک اور گھر خریدا مطلب. اور 7 تاریخ کو جب یہ مسئلے چل رہے تھے میں تو گھر کی شفٹنگ کر رہی تھی. میرے گھر میں تو کاریگر بھرے ہوئے تھے, کام کرا رہے تھے, کوئی پینٹ کا کام, کوئی الیکٹریشین کا, کوئی اے سی لگ رہا ہے, کوئی شفٹنگ ہو رہی, کوئی سامان آ رہا. ہم تو بڑا بزی تھے, لوگ نہ رستوں میں ڈرے ہوئے تھے. شاپنگ مالز وغیرہ کے لیے بھی لوگ, میں نے دیکھا تھا کچھ بازار کھلے ہوئے تھے, جا رہے تھے. کوئی وہ جیسے عام معمول روٹین تھی, سب کچھ تھا ٹھیک ہے, تو وہ کوئی ٹینشن کا کچھ پتہ ہی کوئی نہیں چلا. ہاں کچھ جو ہمارے رشتے دار وغیرہ تھے جن کو آنا جانا تھا, کچھ فلائٹیں وغیرہ کچھ کینسل ہوئی تھی, انٹرنیشنل فلائٹس, جیسے کچھ UK کی, کچھ امریکہ کی. ادروائز ایسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ٹو کریٹ کنفیوژن. دیکھیں ان کو یہ پتا تھا کہ ہم فیئرفل نہیں ہیں. انڈیا نے کیا کیا کہ اپنے غلط یوٹیلائزیشن جرنلزم کی, ویسے نہ انہوں نے داغدار کر دیا جرنلزم کو. انہوں نے ہر حد کراس کر دی. جھوٹی خبر, آپ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی خبر انہوں نے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. انہوں نے کراچی کا ایئرپورٹ اڑا دیا ٹھیک ہے. اس وقت جس وقت کراچی کا بندرگاہ اڑا دی گئی تھی, اس وقت تو کراچی میں سی سائڈ پہ میری فیملی نکلی ہوئی تھی, میری بہنیں رہتی ہیں کراچی میں, کراچی والی ہوں, وہاں پہ سی سائڈ پہ میرے ہمارے اپنے اتنے ریلیٹیوز وہ کراچی سے باہر کی فلائٹس جا رہی تھیں. اچھا, اور بینک خالی نہیں ہوئے, کوئی ڈرا ہی نہیں, کسی نے راشن نہیں لیا, کوئی لائنوں میں نہیں لگا, کسی nobody was bothered because they were trusting their armed forces and they knew کہ دیکھیں اٹ واز کوائٹ. تو ہمارے پاکستان سے یہ جو فیک نیوز چل رہی تھی, ہمارے پاکستان سے کوئی نیوز دے رہا تھا کیا ان لوگوں کو؟ نہیں, دیکھیں باہر سے جو خبریں کون دے رہا تھا, خبریں کون دے رہا تھا؟ خبریں دیکھیں ہمارے لوگ نا, ایک تو میمز پہ بہت زیادہ, اور آئی تھنک سو شروع میں ہم نے بات کی تھی کوئی 10 دن پہلے کہ وائی میمز, لیکن آئی تھنک سو کہ دیٹ واز اے ویری گڈ فارم آف کوپنگ ٹو ڈسیمینیٹ آل دا اینگر, ٹو ڈسیمینیٹ آل وہ جو فیئر ہے وہ اتنی. اور میرا خیال میں اگلے لوگوں کو ہماری میمز سے, ان کے پاس اتنی میمز نہیں تھی جتنی ہمارے پاس تھی. ہم تو ویسے اصل میمز بنا رہے تھے نا, وہ تو اچھا ایک آپ کہانی سنا رہے تھے بڑی اچھی, وہ باپ بیٹے والی, تو وہ ذرا مجھے اس میں ایڈ کریں. وہ ڈر کا خوف کچھ نہیں بلکہ دکھایا جا رہا تھا. وہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک خوف شروع میں ہوتا ہے تھوڑا بہت, اس کے بعد لیکن ایک میں انسیڈنٹ آپ کو دکھاتا ہوں جہاں میں ایک ویڈیو دیکھی وچ از ریئل, کوئی وہ میڈیا کے لیے نہیں بنائی گئی یا میمز کے طور پہ نہیں بنائی گئی, کہ جب یہ بہت زیادہ ڈرون کسی شہر میں آ رہے تھے ہمارے میں, اور لاہور کے اوپر غالباً یا کسی کے اوپر, میں نے دیکھا کہ یہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے, اور وہ 3 اپنے بچوں کو, کوئی 5 سال 7 سال 9 سال کے بچوں کو لے کے کھڑا ہوا ہے, اور وہ بتا رہے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, دیکھو ابھی ڈرون آئے گا, اور وہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو ڈرون, روشنی نظر آئی, یہ روشنی, یہ میزائل جا رہا ہے, یہ میزائل جا رہا ہے, آواز ابھی نہیں آئی, ابھی انتظار کرو, آواز آتی جھس کی, آواز آئی. تو دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے, یعنی کہ ڈرونز میں بچوں کو فزکس پڑھائی جا رہی. تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جب فیئر کو کوئی لوگ انجوائے کرنے لگ جائیں, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ریزیلینس ہے, دس از پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ آلسو. ریزیلینٹ بندے کا یہی ہوتا ہے کہ یو اسٹارٹ انجوائنگ واٹ از فیئرفل. فیئر اس لیے نہیں کریٹ ہوا کہ ہمارے بڑوں نے بچوں میں فیئر نہیں کریٹ کیا. فیئر کی ہوتی ہے نا, کنڈیشننگ ہوتی ہے کہ بچوں کو آپ یا تو آپ اتنی زیادہ کنڈیشننگ کر دو کہ نہیں وار یہ وار وہ. ہم سب لوگوں نے اس کو بہت نارمل لیا, اور آئی تھنک سو اٹ واز کوائٹ اینٹیسپیٹڈ. پیرنٹس نے بھی اچھا کام, پیرنٹس نے بہت اچھا کام کیا, ٹیچرز نے. دیکھیں ہمارے یونیورسٹی میں کلاسز ریگولرلی ہوتی رہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس 1-2 آئے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور ہم نے اتنا نیوٹرل اتنا نیچرل رکھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد پھر کلاسز میں چلے گئے. ٹیچرز تھے بچوں کے, آپ کو بھی پتہ ہے سب کے سارے پیپرز ہوئے, کوئی ہم لوگوں نے بند نہیں کیا, ہم نے کوئی ایویکویٹ نہیں کیے. ہماری سارے اسٹوڈنٹس ابھی بھی ہاسٹلس میں تھے, اور ہاسٹلس میں 1-2 بچوں کو تھوڑا سا اسٹریس ہوا کیونکہ آلریڈی ان کے ایگزامس چل رہے تھے, تو ان کو ہم نے یہی کہا کہ بھی آپ اسٹاپ فالوئنگ سوشل میڈیا. دیکھیں جی, آڈٹ یور میڈیا ڈائٹ. اصل میں یہ جو جنگ کریٹ ہو رہی تھی وہ علیحدہ تھی, لیکن جنگ تھی میڈیا کی.
میڈیا پہ جو پورٹرے کیا جا رہا تھا وہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ہماری قوم کے لیے ایک فیئر کا میسج کریٹ ہو, تو وہ الٹا میمز میں کنورٹ ہو گیا. تو میرا خیال میں یہ ایک جو بریوری کی ہمارے کریکٹر اسٹرینتھ ہے ہماری جنرل پبلک میں, اس نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا, اور ہیٹس آف ٹو دا انٹائر کمیونٹی کہ جس نے اتنی اچھی رسپانس دی. اینڈ ایون کہ میں نے اپنے ملازمین ارد گرد گھر والوں کے بچوں سے پوچھا, انہوں نے کہا باجی تسی حکم کرو اسی ہونے چلنے ہیں, تجھے میں کہا تم لوگ تیار ہو, کہتے ہیں وی کین گو. تھینک یو سو مچ رافیہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ دونوں نے مل کے جو ہے نا یہاں پہ ساتھ دیا. آپ نے پورے میں کہوں گی اپنی ٹیم اپنی جو ہے نا ان کی طرف سے یہاں پر پریزنٹ ہوئے, اور آپ نے ان کی آواز بن کے اپنا جذبہ اور حوصلہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور آپ نے بھی, اور میں کہوں گی آج کے پروگرام میں آپ سے ہمیں اندر کی بہت سی باتیں پتہ چلی ہیں, تو تھینک یو بوتھ آف یو. ایک میں بات کہنے جا رہی ہوں, ذرا میرے ساتھ سنیے گا ضرور, آپ کو بھی مزہ آئے گا. تو گاڈ آف آریہ انڈیا کے نالائق ترین میجر جو ریٹائر ایف سے جلدی سے ہو گئے, فورس جن کو ٹھڈا نہیں ایسے دھکے مار کے نکال دیا, ان کی ویسے تو پوری کی پوری فوج ہی نالائق ہے, مگر ان سب سے مہان نالائق گاڈ آف آریہ ہے. جائے باتیں تو ایسے کرتے تھے کہ پوری انٹیلیجنس انہی کے پاس ہے. اوئے ہوئے کہ پاکستان تباہ ہو گیا ہے, ایسی فیک خبریں, اتنی گندی گندی خبریں پھیلائیں ہمارے بارے میں. اتنا فیک کانفیڈنٹ کہاں سے لے آتے ہو گاڈ آف آریہ؟ آپ اپنے میڈیا کے, ٹھیک ہے گولف میڈیا کے, گوتی میڈیا کے جو ہے نا خاص بندے ہیں, پیسہ لے رہے ہوں گے, لے رہے ہوں گے, مگر بات تو ٹھیک کیا کرو, منہ ٹھیک نہیں ہے تو, مگر کیسا منہ بند ہوا ہے آپ کا, سمجھ آئی ہے؟ آئی گئی ہوگی. یہ ہوتا ہے, یہ ہے پاکستان. یہ پاکستان لگتا نہیں ہے کہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. آؤ نا پاکستان, گاڈ آف آریہ اگر تمہارے اندر اتنا تپڑ ہے نا, یہ جو اب تم لوگ سندور آپریشن کرتے پھر رہے تھے نا, یہ کدھر گیا تم لوگ کا سندور آپریشن؟ آنکھوں سے بہ رہے ہیں تم لوگ کے یہ سندور ہیں, آنسو اپنے تمہارے پہنچنے والا بھی کوئی نہیں ہے, گھر میں جا کے منہ چھپا کے رو رہے ہوگے, کسی بل میں جا کے چھپے ہوگے. بھول گئے ہماری چائے ہیں, اس چائے میں منہ ڈالو اور خود بناؤ اور ڈوب کے مر جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ تم لوگ کو چلو بھر پانی نہیں چاہیے, تم لوگ کو پاکستان کی طرف سے ایک کپ چائے چاہیے جس میں ڈوبو اور ذلیلو مر جاؤ بغیر تو. ٹھیک ہے بریک. ماں کی قدر کیجئے جب وہ ایک زندگی کا حصہ ہے, کیونکہ ماں کے بغیر زندگی صرف ایک خالی کمرہ ہے. کل مدرس ڈے تھا, لوگوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا, مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہر سنڈے کے روز ہمارا شو نہیں ہوتا, اور اس دن کو ہم ایسے تو جانے نہیں دے سکتے تھے. ماں کسی بھی شخص کی زندگی میں سب سے خوبصورت اور سب سے زبردست اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو تحفتاً دی ہے. وہ ماں جو بچوں کے لیے سب کچھ کرتی ہے, بھوکی رہتی ہے, پیاسی رہتی ہے. اگر ورکنگ لیڈی ہے تو بہت سی ایسی جابز ہیں جو کرتی ہیں, اور وہ شاید اپنے انٹرسٹ سے یا شوق سے نہیں کرتی ہوں, مگر بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کرتی ہیں. اپنے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم سب نے اپنی اپنی ماؤں کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا, مگر ہم آج آپ کو ایک ایسی باہمت ماں سے ملوائیں گے جنہوں نے ایک مثال قائم کر دی پوری دنیا میں. ملک محمد حسنین جو ہیں, ان کی کامیابیوں کا جو راز ہے وہ ان کی والدہ ہے, جو اپنے معذور بچوں کو کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر پڑھنے کے لیے اسکول لے کر جاتی رہیں, اور ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا اپنے معذور بیٹے کو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑی ماں کوئی ہو سکتی ہے. آج ان سے ملواتے ہیں آپ کو جنہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ, اس کے ساتھ ہوئے حادثے کے باوجود اس کو جینے کا حوصلہ دیا, اور ایک ایسا کامیاب انسان بنا کر اس کو دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا کہ آج وہ دنیا کے لیے مثال بن کے رہ گیا. آج میرے پاس موجود ہیں عابدہ پروین صاحبہ جی. السلام علیکم. پہلے تو وعلیکم السلام. آپ کو
پیار سے مدرس ڈے بہت بہت مبارک ہو. واہ جی تشریف رکھیے گا. اور بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں تو چاہ رہی تھی کہ آج ملک صاحب کی پوری فیملی جو ہے وہ آتی, ان کی بیگم بھی آتی, سب آتے اور آ کے آج اس ماں کا ذکر کرتے جس ماں نے ملک حسنین جیسے جو بیٹے ہیں ان کو جنم دیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی اللہ کا بہت شکر. آپ کیسی ہیں؟ آپ یقین کریں جس وقت آپ میرے پروگرام میں آئے تھے کچھ چند روز پہلے, تو اس کے بعد میں جہاں جہاں گئی ہوں نا, مجھ سے لوگوں نے آپ کے بارے میں ڈسکس کیا, آپ کی مثال قائم ہوئی. اور جس طریقے سے جب آپ نے اپنی کہانی نریٹ کی تھی کہ جو آپ کے ساتھ حادثہ ہوا, اس کہانی میں شروعات سے لے کے آخر تک ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے, اس میں سب چیزوں میں, ان پہلوؤں میں آپ کی ماں کا ہاتھ تھا. جو کچھ آج آپ ہیں, جیسے کامیاب ہیں, اور جس طریقے سے آپ کی سپورٹ کی, آپ کی پاور, آپ کی اسٹرینتھ بنی, وہ آپ کی ماں. اور کتنی تکلیفوں کے ساتھ اور کتنے درد, اور ایک وہ بچہ جس کے دونوں پیر اور ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اس کے پاس کچھ مجھے لگتا ہے کرنے کو نہیں ہوتا, ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی. اس بچے کو میرے جیسے, آپ جیسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے اور آپ سے زیادہ کامیاب بنا کے دکھایا. تو یہ عابدہ پروین جی ہیں جو ان کو سیریسلی سلام. میں آج آپ سے بات کرنے سے پہلے تو آپ کی امی سے بات کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے میں آپ کو ماں جی کہہ سکتی ہوں؟ بالکل کہہ سکتی ہیں, آپ بیٹی ہیں میری. واہ واہ شکریہ. ماں جی مجھے بتائیے گا, جب حسنین بھائی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا تو پھر ایک ماں کے دل پر کیا گزری؟ دیکھیں اس ٹائم تو قیامت ہی بیتی تھی, لیکن حوصلہ بلند رکھا, بیٹے کو ہمت دی, اور اس ٹائم میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں نے اس کو پڑھانا ہے. اور الحمدللہ آج یہ اس مقام پہ ہے, اللہ تعالیٰ کی کرم ہے. وہ اس طرح کی خبریں سن کے انسان تو ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ بس اللہ تعالیٰ نے دیا, لیکن ماشاءاللہ آج فخر ہے مجھے اپنے بیٹے پر. پوری قوم کو فخر ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا بیٹا ہے, نیک بیٹا ہے. ہم ماشاءاللہ ماں بیٹا بہت اچھے, ماں بیٹا بھی ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں. تو یہ میرے خیال سے دوستی ہے, ماں اور بیٹی کی دوستی ہے, جو کیونکہ دوستی نے مجھے لگتا ہے آپ کو ٹوٹنے نہیں دیا. ورنہ جو حادثہ ان کے ساتھ ہوا تھا نا, اگر آپ صرف ایک ماں ہوتی نا تو ٹوٹ جاتی. جو ان کے ساتھ ہوا تھا نا وہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی فزیکلی آپ اس کو فیل کرتی, اس پین کو. اچھا اب یہ سب کچھ جو ہو گیا, یہ جو تعلیم و تربیت کی جب بات آئی تو اس میں جو مشکلات تھیں, عام بچے کے لیے اتنی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت حوصلے والا ہے. کیا کیا تکلیفیں سہنی پڑی آپ کو ان کو پڑھانے کے لیے؟ دیکھیں کس طرح سے آپ اٹھا کے لے کے جاتی تھیں, کہ کیا کیا پرابلمز آپ کو آئیں اس ٹائم پہ, فیس کرنی نہ پڑی ہاتھ آپ تھے کو؟ نہ پاؤں تھے. ایک بچے کو صرف ایک دھڑ جو ہے اس کا اسکول لے کے جانا, اس کا صرف ایک ہاتھ اور ایک دھڑ, باقی تو سب کچھ کاٹ دیا تھا. اس ٹرامے کے باوجود بچے کو تیار کرنا مینٹلی کہ تم نے یہ کرنا ہے, اس کو کیسے تیار کیا؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے. اس ٹائم میں جو یہ تو زندہ لاش ہوگا. بالکل. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدر نے سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا کہ میں نے اس چیز کو فیس کرنا ہے جو میں نے اس ٹائم فیل کیا. انہوں نے بڑی ہمت کی اور دکھایا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بالکل نارمل لائف ہے, آپ نے بالکل فیل نہیں کرنا. سب سے پہلے انہوں نے اپنا مائنڈ جو ہے چینج کیا, پھر میرا مائنڈ چینج کیا کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ آپ کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے یہ ایک نارمل بات ہے. جو میرا بیٹا نارمل تھا, اس کا وہی ذہن ہے اب تک بھی. جی مطلب مدر جو ہیں یہ سٹارٹنگ میں ایک نارمل بچے کی طرح تھا, نارمل بچہ تھا, بھاگتا دوڑتا تھا. ایکسیڈنٹ کے بعد میرے مائنڈ میں سب سے بڑی چیز جو بٹھائی گئی وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے یہ کچھ نہیں ہے. مطلب مدر نے, ماں نے پہلے خود کو اسٹرانگ کیا, پھر مجھے اسٹرانگ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہے نا یہ میرا مائنڈ سیٹ جو چینج کیا انہوں نے کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, تو میں اسی چیز کو آگے لے کے چلا.
اگر میں فیل کرتا کہ آئی ایم ناٹ ایبل اگر ڈفرینٹلی ایبل تو پھر میں رہ جاتا. اگر میں سوچتا کہ میں نارمل نہیں ہوں تو پھر میں شاید اس جگہ پہ نہ بیٹھا ہوتا اور میں کہیں اور بیٹھا ہوتا. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو ایک ماں کی ایفرٹ سے, ایک ماں کی جو ہے پلاننگ سے, ان کی ایفرٹ سے صبح بچے کو اٹھا کے اسکول لے کے جانا, بارش میں, گرمی میں, سردی میں, ہر موسم میں اس بچے کو گود میں اٹھانا, پھر 2 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جانا, یہ بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہاں پھر کلاس کے باہر بیٹھ کے ویٹ کرنا, گرمی ہو سردی ہو, جی آپ کو ایسے اٹھا کے لے کے جاتی رہی. اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی, میرا ویٹ کرنا 2 بجے چھٹی کے ٹائم دوبارہ اٹھا کے لے کے آنا. پھر جو میں سمجھتا ہوں اب میرا ویٹ بڑھتا گیا, ماں کمزور ہوتی گئی, بوڑھی ہوتی گئی, لیکن ماں نے ہمت نہیں ہاری. ماں نے یہ نہیں کہا کہ 2-3 سال بعد بیٹا میری ہمت جواب دی گئی ہے, اب میں آپ کو اسٹڈی کنٹینیو نہیں کروا سکتی, اب آپ بیٹھ جاؤ گھر. نہیں, ماں نے پھر وہ جو اسٹرگل تھی, وہ جو ایفرٹ تھی, مائنڈ سیٹ تھا, ماں نے کنٹینیو رکھا. اور میٹرک تک ماں نے مجھے اس طرح سے ایفرٹ کر کے تعلیم حاصل کروائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے, یہ میری ماں کی بہت بڑی بات ہے. یہ ماں ہی کر سکتی ہے, ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی ایسا لمحہ آیا تھا جہاں پر آپ کمزور پڑ گئیں, جہاں آپ نے کہا مجھ سے نہیں ہوگا, دیکھیے یا شاید مجھ سے نہیں ہو پائے گا؟ اگر کمزور پڑتی تو یہ وقت نہ آتا. پھر بھی انسان ہے نا, ہوتا ہے نا کہ جتنا بھی ہو تھوڑا سا دل برداشتہ ہو جاتا ہے, انسان کہتا ہے یار نہیں میرے سے نہیں ہوگا, نہیں ہاں ایک جگہ پہ میں نہیں کر سکتی. ایک جگہ پہ میں فیل کرتا تھا, جب میں روتا تھا بچپن میں, اس ٹائم ماں کمزور پڑتی تھی. یہ آپ نے فیل کیا؟ میں نے فیل کیا جب میں کہ روتا ایسے تھا, امی بڑی اسٹرانگ ہے, میں جب رو جاتا ہوں امی رہ جاتی ہیں. اس ٹائم ماں بھی رو پڑتی تھی. کیونکہ میں جہاں سے میں فیل کرتا تھا, جب میں روتا تھا مجھے کوئی پرابلم ہوتی, جب میں ایک لمٹس سے زیادہ معاملات جو بگڑتے تھے تو میں روتا تھا تو ماں کے بھی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. میں سمجھتا تھا کہ یہ جو ٹائم ہے ماں بیٹا دونوں رو رہے ہیں تو ماں اس ٹائم جو ہے وہ کمزور ہے. یہ بڑی بات تھی. میں نے بچپن میں باریکیاں نوٹ کی ہیں. میں نے اس طرح سے پالش نہیں ہوا. میں پتہ نہیں کتنی ہرڈل سے, کتنی پرابلم سے گزر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. آپ نے کب حوصلہ دیا ماں؟ میں نے, بلکہ ماں نے مجھے حوصلہ دیا. میں تو چھوٹا بچہ تھا اور اب میں ماں کو حوصلہ دیتا ہوں, لیکن اب تو ماں ماشاءاللہ. اس نے تو اس ٹائم بھی مجھے حوصلہ دیا تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہے ہاسپٹل میں. ہاں جی. کیا کہا, کیا تھا اس بتائیں نے نا. کہا ماں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, آپ کیوں رو رہی ہیں. اس نے تو اس ٹائم بھی مجھے حوصلہ دیا. جب دونوں ٹانگیں اور بازو کٹ چکے تھے اور ماں رو رہی تھی اور ماں نے میں نے ماں سے جب پوچھا فورسلی, پہلے تو چھپاتی رہی ماں, اور جب میں نے بعد میں ماں سے فورسلی پوچھا کہ ماں مجھے بتائیں کہ میری ٹانگیں بازو کہاں ہیں, تو اس ٹائم ماں نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا بیٹا مجھے معاف کر دو, میں آپ کی دونوں ٹانگیں اور بازو نہیں بچا پائی, ڈاکٹر نے آپ کی ٹانگیں اور بازو کاٹ دی ہیں. تو اس ٹائم میں نے ماں کو کہا ماں آپ فکر نہ کریں, آپ ہمت نہ ہاریں, آپ نہ روئیں, ابھی بھی میرا ایک بازو بالکل سلامت ہے, میں اس کے سارے زندگی گزار لوں گا اور آپ کو بھی سہارا دوں گا. تو جس پر ماں ہنستی بھی تھی اس ٹائم, روتی بھی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ یہ کیسی بات کر رہا ہے, ابھی جس اتنے بڑے وہ ایکسیڈنٹ سے گزر رہا ہے اور یہ اس کی تھنکنگ ہے. ایک بریک لوں گی. یہ مجھے لگتا ہے صبر بھی ہے. یہ جو ماں بیٹھی نا اس عورت میں بہت صبر ہے, صبر والی عورت ہے. بھئی صبر لانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کی بڑی پریکٹس ہوتی ہے, اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے, اس کے پیچھے پوری ایک زندگی لگ جاتی ہے. آج کے زمانے میں لوگوں کو صبر کوئی نہیں ہے. ایک ہی بیٹا ہے اور دیکھو صبر کیسا کیا ہے. 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. آج وہی بیٹا سہارا ہے ان کا, وہی کرتا رہتا ہے. بریک لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں بھی بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی, میں ایک چیز سوچ رہی تھی. میری بیٹی ہے نا فرال, اگر ہلکی سی اس کو ٹھوکر بھی لگتی ہے اور کہیں سے ایسی گرنے لگتی ہے تو میرا کلیجہ جسے کہتے ہیں نا واقعی باہر آ جاتا ہے. اگر کہیں سے اس کو اسکول میں کہیں چوٹ لگ جائے, کسی سے پٹ کے آ جائے, یا کوئی خراش بھی مجھے تھوڑی سی بھی میں دیکھ لوں بچی کی,
میرا دل دہل جاتا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, مجھے دیکھا نہیں جاتا. مجھے جب یہ اسٹوری انہوں نے بتائی تو اس میں قصہ یہ تھا کہ جب ان کو کرنٹ لگا اور یہ زمین پہ بے ہوش تھے, تو جب آپ چھت پر آئیں آپ نے ان کی حالت دیکھی تو آپ بھی پہلے تو بے ہوش ہو گئی تھیں. وہاں بھی اس کے بعد آپ نے آسمان میں دیکھا, قرآن منگوایا اور قرآن پاک کو ایسے آسمان کی طرف کر دیا تھا. یہ کیا سلسلہ تھا اس کے بارے میں بتائیے گا. بس کیا واسطے دے رہی تھیں اس وقت اللہ کو؟ دیکھیں اللہ کیا تعالیٰ صدائے نے اللہ تھی؟ تعالیٰ نے دیا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی. اللہ سے دوبارہ مانگ رہی تھیں کہ اللہ بیٹا اگر لینا ہی تھا تو دیا کیوں. اب آپ 2 منٹ بولیں گے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کی سنی صدائے, میں آپ کو اپنا بتا چکی ہوں. چھوٹی چھوٹی خراشیں جو ہے نا وہ بھی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. فلال کی تو دیکھوں میں بالکل. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کوئی دیتا ہے نا مشکل, تو اس کو ان کے برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے. میں آپ کے پاس کیا کہہ رہی تھی اس وقت آپ؟ اللہ سے کیا صدائے تھی؟ ہوش آیا, قرآن پاک منگوایا, ایسے آسمان کی طرف کر دی, کیا کہہ رہی تھی اس وقت؟ کیا صدائے؟ بس اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اس کی زندگی مانگ رہی تھی. کیونکہ اس وقت آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ بچے کا کہنا. نہیں اس ٹائم تو سمجھ میں نہیں تھی. کیا حالت؟ نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فوت ہو گیا ہے ان کے. جب آپ نے قرآن آسمان پہ کیا اس وقت؟ تو انہوں نے نا زمین ریت پڑی تھی وہاں پہ, تو انہوں نے ریت میں دبایا تھا. اس ٹائم میں نے ان کے وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. اچھا, اور اللہ نے آپ کو. اور پھر آواز آئی کہ بچے کو, ان کے بچے کی سانسیں چل رہی ہیں. کسی ان کی آواز نیچے سے, میں اوپر تھی نا, تو نیچے سے ان کے لوگ جو لے گئے تھے نیچے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بچے کی سانسیں چل رہی ہیں. پھر انہوں نے ان کے جلدی رکشا ویسے ہی آیا, ان کے آوازیں سن کے رکشا آیا, تو وہ وہی فوراً لے گئے تھے. میں دوسرے میں گئی تھی رکشے میں. اب جب یہ اچیومنٹس آج انہوں نے حاصل کر لی, اب کیا عالم تھا؟ فخر تو ہوتا ہی ہے, ظاہر سی بات ہے. پراؤڈ بچہ کلاس میں کہوں گی فرسٹ سیکنڈ نہ بھی آئے, پاس بھی ہو جائے تو اپنے بچے کی بڑی خوشی ہوتی ہے. مگر اب آپ کے بیٹے نے یہ مقام حاصل کر لیا, دنیا کے سامنے اتنی اچیومنٹس ہے اس کے پاس, اب کیا جذبات ہے؟ ماشاءاللہ شکر ہے اس کی ذات کا. تو اتنا صبر کہاں سے لائیں آپ؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, بس اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے. بڑی اللہ تعالیٰ مائیں ہیں, بہت سی مائیں ہیں, سب ماؤں کو سلام. اللہ تعالیٰ نے صبر دیا ہے تو اس کا مجھے پھل بھی دیا ہے. آپ نے ان کے اندر بھی صبر پیدا کیا. یہ ماشاءاللہ یہ شروع سے ایسا صبر والا ہے, یہ شروع سے. اچھا حسین بھائی مجھے بتائیے گا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کون سی بات رہی ہے, کون سی چیز رہی ہے آپ کی؟ میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی مجھے تمام چیزوں میں جو آئی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے میں آئی ہے. لیگس بعد میں لگیں, پہلے ویل چیئر پہ تھا, ٹھیک ہے, یا ماں مجھے اٹھا کے لے کے جاتی تھی, تو بہت بڑی رکاوٹ تھی میرے لیے. اور لیگس لگیں تب بھی میں اس ٹائم سٹارٹنگ میں تھوڑا چلتا تھا, تب بھی پرابلم تھی میرے لیے. پھر میں نے آپ کو بڑی مزے کی انٹرسٹنگ سی بات بتاؤں, میں نے ایک ڈرائیونگ اسکول سے رابطہ کیا ٹیلیفونکلی. میں نے کہا مجھے ڈرائیونگ سیکھنی ہے, کیونکہ مجھے تھا کہ میں گاڑی سیکھوں اور کہیں خود چلا جایا کروں, لوکل ٹرانسپورٹ میں یوز کرنے میں پرابلم ہوتی تھی. تو جب میں نے کال کی تو میں نے ان کو بتایا کہ میری لیگس نہیں ہے اور بازو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ شکر کریں آپ کی جان بچ گئی ہے, فون یہ شکر کریں اور کال بند کریں, فون بند کریں, کال کٹ کریں, کیونکہ آپ کبھی اپنی لائف میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. میں نے کہا اچھا. ان کی یہ بات سن کے میں نے ٹھان لیا, پہلے تو میں آٹومیٹک گاڑی چلانی تھی, اب میں مینول گاڑی ڈرائیو کروں گا. اور الحمدللہ میں 10 سال سے مینول گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں, اور ابھی یہ خود میں ڈرائیو کر کے آیا ہوں خود. اور میں نے ڈرائیونگ جس کو بھی میں نے جانا ڈرائیونگ, اس نے مجھے قریب نہیں آنے دینا. اس نے کہا جی نہیں آپ میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں کہ میں نے یوٹیوب سے ڈرائیونگ سیکھی ہے. یوٹیوب سے ڈرائیونگ سیکھی ہے, اور ڈرائیونگ الحمدللہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, میں نے میرٹ پہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا, کوئی سفارش نہیں, کچھ نہیں. جذبہ صبر تو آپ کو وراثت میں مل گیا اپنی ماں کی طرف سے. بالکل ایسا ہے. کوئی ایسا پیغام آپ دینا چاہے ساری ماؤں کو, جتنی مائیں دیکھ رہی ہیں آپ کو, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی تو پلیز ماں جی. دیکھیں کیا کہوں میں,
بس یہی ہے کہ ظاہر ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا. ماں اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنایا اس لیے ہے. جن کے بچے ایسے ہیں، جن کے بچوں کے کوئی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں یا کوئی معذوری ہے، مائیں بہت پریشان ہیں، ان ماؤں کو کیسے حوصلہ دیں گی، کیا بات کریں گی؟ ان ماؤں سے بات کریں آج. نہیں یہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماؤں کو بھی چاہیے کہ حوصلے اور ہمت سے کام لیں. آج جس طرح میں نے لیا ہے، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں اس مقام پہ ہوں. ایمان کی بھی تقوی کی پکی ہیں آپ. ہم نے نوٹ کیا کافی دیر سے میں بیٹھ کے آپ کو ایسی گھوری جا رہی ہوں، میں ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں جو آپ نے ادھر اپنی ٹرانسفر کی ہیں. نہیں ماشاءاللہ میرا بیٹا بھی بہت ہمت والا ہے. آپ کی وجہ سے، جو چیز ٹھان لیتا ہے کہ میں نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے. آپ کی وجہ سے، بالکل ان کی وجہ سے، بالکل ان کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے. ساری ماؤں کو سلام، مگر آپ کو اسپیشل سلام. آپ کیا کہنا چاہیں گے میں مدرس ڈے پہ اسپیشلی کوئی میسج کا پیغام؟ میں ان تمام مدرس کو کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اگر آگے آتے ہیں تو ماؤں کی وجہ سے آتے ہیں. تو ایسی ماؤں کے لیے میرا اسپیشلی پیغام ہے کہ جن کے بچے کسی ہرڈل میں آ جاتے ہیں، کسی پرابلم میں آ جاتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی کسی حادثے میں ان کا کوئی جو ہے جسمانی اعضاء جو ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل ہمت نہ ہاریں. وہ مائیں جو ہیں وہ جیسے میری ماں نے ایفرٹ کی اور مجھے یہاں تک لے کے آئیں، اور وہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو میرے سے بھی آگے لے کے جا سکتی ہیں، میرے سے بھی آگے لے کے جا سکتی ہیں. اور میں ان تمام ماؤں سے گزارش کروں گا کہ وہ بالکل ہمت نہ ہاریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ اگر وہ شانہ بشانہ کھڑی ہیں تو ان کا بچہ زندگی میں کسی جگہ پہ ناکام نہیں ہو سکتا. واہ زبردست. ہیپی مدرس ڈے. اپنی جتنی بھی مائیں ہیں ان کو دوبارہ سے میں اخراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی. جو کل گزر گیا تھا، آج کا یہ دن ہم ایسے جانے نہیں دے سکتے تھے. آج ہم نے یہ شو ضرور کرنا تھا اور ایسی ماں سے ملوانا تھا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بہت ڈفرینٹ سٹوری میرے پاس ہے جو کہ ریئل سٹوری ہے ناظرین، جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے اور لوگ بہت زیادہ جو ہے نا ٹرول بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے حوصلہ افزائی بڑھا چڑھا کے جو ہے نا بات کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے مرال بہت گرا کے بات کر رہے ہیں. تو خیر یہ تو ہے سوشل میڈیا، تو اپ ڈاؤنس تو یہ ہوتے رہتے ہیں. مگر میں آپ کو سٹوری بتا دوں، میرے پاس ایک ایسے صاحب ہیں جنہوں نے 2 شادیاں کی ہیں، اور ان کی دونوں بیویاں جو ہیں وہ میرے سامنے موجود ہیں، اور دونوں کو وہ ساتھ لے کر آئے ہیں. کیا کہانی ہے، پہلے تو ان کی زبانی سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا پورا؟ وعلیکم السلام، میرا نام قاسم علی ہے. قاسم علی. جی. قاسم علی صاحب، آپ اپنی دونوں بیگم کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. جی. پہلی بیگم کون سی ہے آپ کی؟ یہ میری فرسٹ وائف ہے. اچھا، اور دوسری؟ یہ سیکنڈ ہے. یہ سیکنڈ وائف ہے. پہلے تو مجھے بتائیے ملک صاحب، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میری اپنی فیکٹری ہے کیمیکل کی. کس چیز کی؟ کیمیکل کی. کیمیکل کی؟ پلاسٹک کا دانہ. اچھا ٹھیک ہے. کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں؟ جی. اچھا، تو یہ کہانی، یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ آپ کی پہلی جو شادی ہوئی، پہلے تو بتائیے کہ یہ کیسے ہوئی؟ یہ میری جو پہلی شادی ہوئی 2010 میں ہوئی ہے. 2010 میں. ٹھیک ہے. تو یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے. ہماری جو ارینج اور لو ایک ہی چیز ہوتی ہے. گھر والوں کی بھی پسند ہوتی ہے. مطلب آپ کی بھی پسند تھی، لو بھی تھا؟ ہاں جی، لو بھی تھا اور ارینج بھی تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پسند کی شادی کی ہے. تو میرے ماشاءاللہ سے 5 بچے ہیں. ان سے ماشاءاللہ. 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. 2 بیٹیاں 3 بیٹے. سب سے بڑا جو بیٹا یا بیٹی کتنے سال کا؟ بیٹا 12 سال کا ہو گیا. آپ کا کیا نام ہے بھابھی؟ کشور. اوکے. اور ابھی جو سب سے چھوٹا پیس ہے وہ فلک بیٹی ہے. وہ کتنے سال ابھی؟ وہ 2.5 سال کی. 2.5 سال کی ہو گئی. ماشاءاللہ. اس طرح آپ کے ٹوٹل 5 بچے ہیں. ہاں جی. اچھا، اور اس کے بعد دوسری شادی جو ہے وہ سلسلہ کیسے، جو کہ بڑی وائرل ہوئی ہے، یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کیسے ملی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کرن. کشور اور کرن دونوں آپ کو ٹکرے ہیں. K2 کا پہاڑ کھڑا کیا ہے کیا آپ نے یہاں پہ اپنی زندگی میں؟ مجھے بتائیں پھر آپ کو کرن کیسے ملی؟ کرن یہ کرن کشور کی فرینڈ تھی. اچھا. تو پولر کا جانتی تھی سارا کام. تو ان کو بھی پولر کا بڑا شوق تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے پولر بنانا ہے. تو ہم نے مل کر تینوں نے پولر بنایا. تو پولر کا سارا سامان وغیرہ ارینج کروانا، پولر کی تیاریاں، جو بھی سارا سسٹم ہم مل کر کر رہے تھے.
تو اسی میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, بات چیت ہو گئی. پھر انہوں نے, کرن نے مجھے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. دوست ان کی تھی. ہاں جی. کیوں آپ نے کیوں کہا, کیوں کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اپنی دوست کے حق پہ ڈاکہ ڈالنی تھی, یہ کیا چکر ہوا؟ نہیں ڈاکہ نہیں ڈالا تھا, ہم تینوں نے پہلے سیلون بنایا تھا. ارے تو اس سے پہلے شادی بھی تو بنائی, بچے بھی تو بنائے, 5 بچے بنائے, وہ نہیں دکھ رہے تھے؟ وہ جو وہ بنایا سب کچھ وہ نہیں دکھ رہا, تو جو سیلون بنانے کے چکر میں تم شادی بنا رہی ہو وہ تمہیں صحیح سب کچھ دکھ رہا ہے. نہیں ہم تینوں نا اکٹھے ہی رہتے تھے جب شادی سے پہلے بھی, جب پولر بنایا نا. نہیں تو شادی کر کے جب تم لائے ان کو, 5 بچے تھے, تم چپ کرو ایسے, بیچ میں بہت ساری چیزیں مجھے لگتا ہے تم جو نا کہانیاں کرو. میں نے ان سے پوچھنا ہے کرن سے, کرن شادی کے لیے کیوں کہا جب تمہیں پتہ تھا 5 بچے ہیں, ٹھیک ہے, شادی شدہ ہے, دوست ہے, سب کچھ, اور اس نے تم پہ اتنا بھروسہ کیا کہ تمہیں وہ لے کے بھی آئی اپنی زندگی میں, گہری دوستی کی, تمہارے ساتھ سیلون کا کام بھی شروع کروایا. تو ایسا کیا سین ہوا کہ تم نے کہا کہ بھائی مجھے سیلون میں تو انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے تو سیلون بنانے والے میں انٹرسٹ ہے؟ یہ کیا ہوا؟ نہیں ایسی بات ہی تھی. ہم دونوں بہت اچھی فرینڈس تھی, اور باقاعدہ میں نے ان کے ساتھ فرینڈ کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی کا شوہر ہے, ایک عورت کا شوہر, میں بات یہ کروں گی کہ ایک عورت ہے, اس کا وہ مرد ہے, ٹھیک ہے, اس کی شادی ہو چکی ہے, اس کی زندگی میں کوئی اور دوسری عورت فرینڈ کیسے تعلق ہو سکتی ہے, کیسے داخل ہو سکتی ہے دوسری عورت؟ اس کی تو دوست اس کی بیوی ہے, آپ کیوں زبردستی کی دوست بنی, کیا چکر ہوا؟ زبردستی کی نہیں بنی. پھر کیسے بنی؟ آپ نے بتانے, شکل نہیں دیکھنی آپ نے بالکل, آپ پہلی بیوی کو دیکھیں, دوسری بیوی مجھے دیکھے, بتائیں مجھے. ہم تینوں اکٹھے آتے جاتے تھے اور سب کچھ تھا, میں ان کے گھر آتی جاتی تھی. تو پہلے کیا کہتی تھی, دولہا بھائی, بھائی جان کیا کہتی تھی آپ؟ نہیں, میں کہتی تھی سر جی. سر جی؟ یہ سر جی جتنی کہنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا, ان کے میں بالکل خلاف ہوں, یا تو نام لو یا بھائی بولو. یہ سر جی والا کام خراب ہے, میں نے دیکھ لیا. پھر اس کے بعد وہاں سے بادشاہ ہوتی رہی, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. پھر میں نے خود ہی آپ کشور کے ساتھ بات چیت کیسے شروع ہوئی, کیسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ وہ اپنی پہلی بیوی کی برائی کرتے تھے, کیا کرتے تھے؟ نہیں کچھ بھی ایسا نہیں. پھر کیا کہتے تھے؟ میں فرسٹ ٹائم انٹرویو کے لیے پہلی بیوی سے تنگ تھے؟ نہیں تنگ بھی نہیں. تم کو شکایتیں کرتی تھی. بریک لیتے ہیں, میں ذرا ہلکی آنچ پہ پہلے ادھر بھی پوچھ لوں. اور ابھی میری طرف سے لائیو اللہ حافظ, مگر میں سوشل میڈیا کے لیے آپ کے ساتھ ذرا بات کروں گی. آپ کو ملتے ہیں کل, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا.